مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ دو دوست ہیں مومن اور دو دوست ہیں کافر. جو مومن دوست ہیں ان میں سے ایک دوست فوت ہو جاتا ہے. جب فوت ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اب دنیا میں تھے تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو اکثر اکٹھے رہتے ہیں, جو ملتے ہیں, خوش ہوتے ہیں مل کر. تو وہ جو جب دنیا میں تھے اکٹھے رہتے تھے, ملتے تھے, اب وہ فوت ہو گیا, وہ دنیا میں زندہ, ایک بہت بڑی جدائی پڑ گئی درمیان. تو جو پہنچ گیا مر کر آگے چلا گیا, وہ جاتے ہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا میں فلاں بندہ میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا سب. فلاں بندہ جو میرا دوست ہے وہ مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا, وہ مجھے برائی سے منع کرتا تھا. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بڑی مجھے تاکید کرتا رہتا تھا, سمجھاتا تھا کہ تو نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ مجھے نیک کام مجھ سے کرواتا تھا. تو باری تعالیٰ میری دعا اس کے حق میں قبول فرما کہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ہدایت کے ساتھ دنیا چھوڑ کر یہاں پہنچا ہوں, میرے اس دوست کو بھی ہدایت کے ساتھ دنیا سے آخرت کی طرف لے آنا, اس کے ایمان کو سلامت رکھے. وہ وہاں جا کے بھی دعا کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر صاف ظاہر ہے وہ دوست بھی فوت ہو جائے گا. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دو کافر دوست ہوتے ہیں, ایک مر گیا, جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا اس وقت آنکھ کھلی, وہ دنیا کی زندگی تو میں نے برباد کر لی. اب وہ وہاں پہ رب کی بارگاہ میں اپنے دوست کی مخالفت کرتا ہے, عداوت کرتا ہے. وہ کہتا ہے باری تعالیٰ فلاں میرا دوست جو ہے وہ مجھے نیک کام کرنے سے روکتا تھا, برائی کی طرف لے جاتا تھا, تیری بارگاہ میں حاضری کا انکار کرتا تھا, خود بھی مجھے بھی منع کرتا تھا, روکتا تھا. تو باری تعالیٰ جیسا میرا برا انجام ہوا اس کا بھی ویسے ہی برا انجام ہو. اور پھر یہ قیامت سے پہلے یہ ہو جاتا ہے سب. جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ رب العزت ان دو مومن دوستوں کو بھی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. وہ اکٹھے ہوں, ادھر کافر بھی دو اکٹھے کھڑے ہیں دوست. اللہ رب العزت مومن سے فرمائے گا ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کی تعریف کرو. وہ ایک کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا, یہ مجھے برائی سے روکتا تھا, برا کام نہیں کرنے دیتا تھا, یہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضری کی تاکید کرتا تھا. وہ دوسرا کہے گا باری تعالیٰ یہ بھی مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا, برائی سے روکتا تھا, تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کا کہتا تھا. وہ ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے پیارے بندو تم دونوں ہی اچھے بندے ہو, میں تمہیں دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں, اور جنت میں بھی یوں بھیجتا ہوں کہ جنت کے مختلف درجات ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی جنتیں ہوں گی, تو میں تمہیں جنت میں بھی یوں بھیجتا ہوں کہ تم جنت میں بھی اکٹھے رہو گے جس طرح تم دنیا میں اکٹھے رہا کرتے ہو. اب ان کی جو جنتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گی, وہ جنتی ہمسائے ہوں گے, جنتی پڑوسی ہوں گے. اور پھر ادھر جو کافر ہیں ان کا بھی انجام کچھ اس طرح کا ہی ہوگا. اللہ رب العزت فرمائے گا تم ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو وہ کیا تعریف کریں, ایک کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا, وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں جہنم میں چلو, دونوں چلو جہنم میں. بھئی دنیا میں نیک لوگوں کی دوستی اتنی مؤثر ہے کہ اس کے اثرات انسان کی قبر اور آخرت کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں.